30 مارچ 1997 تقریباً آج سے 27 سال پہلے 27 سال پہلے اتوار کا دن تھا. ایک نوجوان جو کہ اپنی خالہ کی بیٹی کی عشق میں گرفتار تھا، وہ 19 سالہ خوبصورت دبلا پتلا کلین شیو فرسٹ ایئر کا طالب علم محمد عتیق الرحمان نامی نوجوان بندہ ناچیز کے غریب خانے کے اوپر حاضر ہوا، اس بات سے بے خبر کہ اب عشق مجازی چھوڑ کر عشق حقیقی کے کلزم محبت میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں. جیسا کہ مرد ابریشم میں بانو قدسیہ نے کہا تھا، کچھ فقیر جوانی میں عشق مجازی کی ٹھوکر کھا کر اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں ساری دنیا ٹھکرا کر ایک اللہ کی ذات کا تکیہ رہ جاتا ہے. اب مخلوق ان کی تلاش میں بالکل ویسے رہتی ہے جیسے یہ کبھی اپنے مجازی محبوب کے دیدار کے لیے دیوانہ وار پھرا کرتے تھے. یہ لوگ بذات خود محبت کا ایک گریڈ اسٹیشن بن جاتے ہیں، جس سے کئی علاقے، کئی بستیاں روشن ہو جاتی ہیں اور ان کی باتوں سے راضی برضا رہنے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. ان کے چلنے پھرنے میں عاجزی، عبادت میں اللہ سے وصل کی خواہش ہوتی ہے اور یہ خلق سے چھپ کر بسر کرنا چاہتے ہیں، مگر لوگ انہیں پھر بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں. یعنی بانو قدسیہ نے مرد ابریشم میں یہ بات کہی تھی کہ ان میں ایک کیرزمیٹک اپروچ آ جاتی ہے، یہ ہر دل عزیز ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، دوست، احباب، رشتہ دار. خیر، حضرت چلے تھے کسی نازنین آزاد حسینہ کو اپنی زنجیر محبت میں قید کرنے کے لیے. وہ تو آزاد پنچھی، ان کی محبت کے پنجرے میں نہ تو اس نے قید ہونا تھا، نہ وہ ان کو قید کر سکے، مگر حضرت جو ان سے اپنے آپ کو انہوں نے قید کروا دیا. وہ بھی اب جب انہوں نے قید کروایا تو کسی زلفوں والی نازنینہ کے نہیں بلکہ داڑھی والے بابے کی محبت کے پنجرے میں خود قید ہو گئے، جبکہ قید کسی اور کو کرنے جا رہے تھے. ظاہر ہے جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا کہ مصداق یہ حضرت خود ہی بیت کی زنجیر سے قید ہو بیٹھے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبول فرما لے. پھر کچھ ہی دنوں میں دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اب وہ جو 19-20 سالہ عتیق الرحمان تھا، اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. جو آیا تو تھا کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر، اب چہرہ سنت رسول، سر پر پگڑی اور جسم سفید لباس سے سج چکا تھا. راتیں درود شریف اور اوراد و وظائف تہجد پر پڑھتے گزرتی تو دن پرسوز آواز میں سامعین کے دل و دماغ کو معطر اور آنکھوں کو پرنم کرتے نعت شریف پڑھتے اب گزرنے لگے. بلبل لاہور کا خطاب بھی حاصل کیا کہ دوست احباب انہیں بلبل لاہور کہنے لگے کہ بھئی ان کی آواز جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو بڑی کمال نعت پڑھتی ہیں. لوگ اپنی محافل اور جلسوں میں نعت شریف کی فرمائش کرتے. اب وہی عتیق تھا جس کو کبھی حضور داتا گنج بخش تو کبھی حضور علیہ السلام کی خواب اور کبھی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوتی. آپ زیارت سے مشرف فرماتے. بہرحال بات چونکہ حضور غوث اعظم کے احسانات کی چل رہی ہے
پچھلے 57 پیجز ابھی تک جو بیان ہوئے اس کتاب کے، وہ آپ حضور غوث اعظم کے احسانات کو مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں جو اس بندہ ناچیز اور اس آستانے سے وابستہ ہیں۔ تو اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ حضور غوث اعظم بندہ ناچیز کو عتیق کے ذریعے ایک اور بشارت عطا فرماتے ہیں۔ پیچھے آپ نے بے شمار بشارات اور ان کی زیارات اور شرف ملاقات کا ذکر سنا، جس کو میں عتیقی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں، جو میں نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ 27 اپریل 2007، یعنی اب یہ واقعہ جو ہے یہ آج سے 16-17 سال پرانا ہے۔ 27 اپریل 2007 بروز بدھ عتیق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے پیر و مرشد یعنی آپ کے دائیں جانب کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھ میں قلم ہے اور ایک رجسٹر ہے جس میں میں آپ کے فرمودات لکھ رہا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ تو اتنے میں سامنے سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، اور آپ قبلہ پیر و مرشد کو، یہ عتیق لکھ رہا ہے وہ، قبلہ پیر و مرشد کو دیکھتے ہوئے مجھے فرماتے ہیں جو ان کو پسند وہ مجھے بھی پسند۔ بندہ ناچیز کو دیکھتے ہوئے عتیق کو فرماتے ہیں کہ جو ان کو پسند وہ مجھے بھی پسند۔ کہاں بادشاہ کی چوکھٹ پر بیٹھنے والا ایک کتا، اور کہاں دربار میں تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ، کہاں انتہا کی گہرائی اور کہاں نہ ختم ہونے والی وسعتوں کا سمندر، اور کہاں مجھ جیسا ایک حقیر قطرہ تڑپتے اور پھڑکتے دل کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شعر، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کچھ بڑی بات نہیں کہ دریا، نہریں، نالیاں، قطرے تو سمندر کی طرف کشش رکھتی ہیں، مگر بات تو تب ہے کہ قطرے کو خود سمندر گلے لگا لے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد حاجی محمد یوسف علی نگینہ، آپ فرمایا کرتے تھے قطرہ جے جاوے بہر ول اے بھی تے ہے کمال، پر تام ازائے بہر جے قطرے نو آ ملے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں بادشاہ کی چوکھٹ پر بیٹھنے والا ایک کتا، اور کہاں دربار میں تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ، اور کہاں انتہا کی گہرائی اور کہاں نہ ختم ہونے والی وسعتوں کا سمندر، اور کہاں مجھ جیسا ایک حقیر قطرہ، کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عتیق الرحمن کو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کو پسند وہ مجھے بھی پسند۔